أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود اس کی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کے ہر حرف کو پڑھنے کی 10 نیکی ہے، 10 اجر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. مطلب ہر حرف کا 10 نیکی یا 10 اجر ملتا ہے. اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے، اللہ نے قرآن کو اس کی رحمت کہا ہے، اور قرآن ہمارے لیے ہدایت بھی اللہ نے کہا ہے. تو ہم جہاں تک ہو سکے اپنا وقت جو ہے، اپنی صلاحیت، اپنی محنتیں اس قرآن کو پڑھنے میں لگائے. دن کا ایک مخصوص حصہ ہم اس قرآن کی تلاوت میں لگائے. ایک وقت ہم اس قرآن کو حفظ کرنے، اس کو یاد کرنے میں لگائے، اور دن کا ایک حصہ ہم اس قرآن پہ تدبر اور غور و فکر کریں. ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو جلد سے جلد اس کو ختم کر دیں. صحابہ کا طرز عمل کیسا تھا قرآن کو لے کر، قرآن کی آیتوں کو لے کر، کہ وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور پھر وہ آگے 10 آیتوں کو پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. تو ہمارا بھی طرز عمل انہی کی طرح ہونا چاہیے. اپنے دن میں سے جو سب سے بہترین اوقات ہے، ٹیک دا بیسٹ آف یور ٹائم ان دا ڈے فار دا بک آف اللہ. اور یہ جو اللہ نے قرآن کو نور اور ہدایت اور رحمت کہا ہے، تو یہ کس کے لیے ہدایت اور نور اور رحمت ہے؟ اس شخص کے لیے کہ جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے. ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ہم یہ کیسے جانیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ دیکھیں کہ کیا ہم جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہاؤ ڈو وی فیل؟ کیا جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں کہ کیا اس قرآن کو پڑھنا ہمارے لیے ایک بوجھ لگ رہا ہے؟ یہ سبق کو پڑھنا، اس کو سنانا، از دس اے برڈن فار اس؟ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہاؤ ڈو یو فیل دا سویٹنس، ہاؤ ڈو یو انجوائے ریسائٹنگ دا قرآن. اس کی یہ ایک علامت ہے کہ جو شخص قرآن کو جتنا پڑھتا ہے، جتنی دفعہ پڑھتا ہے، وہ شخص کو اس قرآن کو پڑھنے میں اتنی ہی شوق اور ذوق اور لذت ملتی ہے. اے پرسن از نیور بورڈ ود دا ریسیٹیشن آف دا قرآن. اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. فویل، ویل خرابی ہے، للذین ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب، الکتاب. فویل للذین یکتبون الکتاب، سو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے. خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشترو تاکہ وہ حاصل کرے، بھی اس سے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی قیمت. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ وہ اس کتاب کی تھوڑی قیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں. فویل،
سو خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم سو خرابی ہے ان کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، وویل لہم اور خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما یکسبون اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کے اندر جو ایک لفظ جو آیا ہے ویل، وہ ایک آیت میں 3 دفعہ بتایا گیا ہے۔ پہلے تو اللہ نے یہ کہا کہ خرابی ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو کتاب کو لکھتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ اس سے تھوڑا فائدہ حاصل کرے۔ خرابی ہے دوبارہ سے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، خرابی ہے اس کے لیے کہ جو اس کتاب کو لکھتا ہے، اور پھر وویل لہم، خرابی ہے اس کے لیے جو وہ اس سے کماتے ہیں۔ اور یہاں پہ ویل کا مطلب کیا دیا ہے؟ خرابی ہے، مطلب ایک ایسی قسم کی خرابی کہ جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، تباہی والی خرابی ہے۔ کس شخص کے لیے؟ اس شخص کے لیے کہ جو اس کے 2 اہم جرم بتایا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان میں سے لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ ایک گروہ جو ہے وہ کتاب کو کیا کرتا ہے؟ تحریف کرتا ہے، اس کو بدلتا ہے، ڈسٹورٹنگ دا بک آف اللہ۔ تو ان کا گناہ کیا ہے؟ ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ کتاب کو کیا ہے؟ بدلتے ہیں۔ دوسرا ان کا گناہ یہ ہے کہ اسی آیت میں بتایا ہے کہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب کو بدلنے کے بعد اس کی تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر اس لفظ کو اس آیت کے اندر 3 بار بیان کیا گیا ہے، کہ ویل، خرابی ہے، تباہی ہے اس کے لیے کہ جو ایسا کام کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، یہ وادی جو ہے وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اور اس پہاڑ کی جو اونچائی ہے وہ اتنی ہے کہ جو شخص اگر اس پہاڑ سے گرے گا تو اور اس وادی میں پہنچنے کے لیے اس کو 40 سال لگ جائیں گے۔ تو اس وادی میں، یہ جہنم کے اندر جو خاص وادی ہے اس کا نام ویل ہے۔ اور اس وادی میں کون رہے گا؟ اس وادی میں وہ شخص رہے گا کہ جو ایسا عمل کرتا تھا۔ کیسا عمل؟ کتاب میں تحریف کرنا اور کتاب کو بدلنے کے بعد اس سے تھوڑی قیمت اور تھوڑا فائدہ حاصل کرنا۔ تو یہ شخص جب جہنم کے اندر اس وادی میں ہوگا تو کچھ جو فرشتے ہیں وہ شخص جب جو اس وادی کے اندر کنارے تک جب وہ پہنچے گا تو فرشتے اس شخص کو کیا کریں گے؟ اس کو ہکال کر، اس کو کوڑے مار کر اس پہاڑ کی اونچائی تک، مطلب اس کو اس وقت تک مارتے رہیں گے جب تک کہ وہ شخص اس پہاڑ کی اونچائی تک نہ پہنچ جائے۔ اور پھر اس اونچائی پر پہنچنے کے بعد وہ شخص کیا ہوگا؟ وہ شخص نیچے کودے گا، اس کو نیچے ڈھکیلا جائے گا، اور پھر وہ شخص کو نیچے اس وادی میں پہنچنے کے لیے 40 سال لگ جائے گا۔ اور جو اس وادی کے اندر جو پانی رہے گا، جو نہر رہے گی، وہ جو جہنمیوں کا پس ہے یہ اس سے وہ بھرا ہوا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اتنی سخت سزا کیوں سنائی گئی ہے ایسے شخص کے لیے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ کتاب کو، اللہ کی کتاب کو کیا کرتے ہیں؟ بدلتے ہیں۔ اور یہاں پہ کہا گیا کہ وہ اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے، تو اللہ کی جو کتاب ہے، کیونکہ قرآن کے اندر کتاب کے کچھ اور معنی بھی ہے۔ کتاب کا مطلب لا، قانون، احکام بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو شخص کتاب میں، اللہ کی کتاب میں، اس کے قانون میں، اس کے احکام میں، اس کے معنی میں، اس کے تشریح میں، ان ساری چیزوں کے اندر جب اس کو بدلتا ہے، اس کی تحریف کرتا ہے، تو اس شخص کے لیے کیا ہے؟ یہ بدترین سزا اللہ نے سنائی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے، کیونکہ یہ یہود جو ہے یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کتاب کا علم رکھتے ہیں اور اس علم رکھنے کے بعد ایسا گناہ کرتے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں، اینڈ فار نو ادر ریزن، اور کوئی مطلب سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ ان کو دنیا کا کچھ فائدہ، چند فائدہ یا تھوڑی قیمت اس کو کیا ہے؟ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے کتنا برا عمل ہوگا یا کتنی بری بات ہوگی کہ وہ شخص جو ہے وہ کتاب کا علم رکھتا ہے، وہ حق کو جانتا ہے، لیکن حق کو جاننے کے بعد وہ اس حق سے دور رہتا ہے۔ کسی شخص کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہوگی کہ اس شخص کو حق سے دور رکھا جاتا ہے۔ اور حق سے مطلب کیا ہے؟ اس دین سے، دین الاسلام سے۔
پھر چاہے وہ شخص اس دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ حق سے محروم ہے تو یہ اس کے لیے یہ خود ہی بہت بڑی سزا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا جرم تھا کہ انہوں نے ان کی کتاب میں کیا کیا تھا؟ تحریف کیا تھا، اور وہ اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ انہی کو دیا تھا، انہی میں سے کچھ جو ان کے علماء تھے ان کو کتاب کی حفاظت کا ذمہ دیا تھا، تو انہوں نے اس منصب کے ساتھ، اس پوزیشن کے ساتھ کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنی ہی کتاب میں تحریف اور اپنی ہی کتاب کو بدل دیا تھا۔ اللہ نے اس کتاب کو، جو قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ تحقیق کہ ہم نے ہی اس قرآن کو کیا ہے نازل کیا اور ہم ہی اس کی کیا ہے حفاظت کریں گے۔ اور کتاب سے مراد صرف کتاب نہیں ہے، کتاب سے مراد احکام، لا، قانون بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم کتاب کو تحریف کرنے کا مطلب یہ بھی سمجھ لے، یہ بھی لے لے کہ ہم اللہ کے کسی بھی قانون یا کسی بھی احکام کو کیا ہے اپنے فائدے کے لیے، دنیا کی کچھ قیمت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ہم سے راضی ہو جائے، لوگ ہم سے خوش ہو جائے، لوگ ہمارے دین کو ایکسیپٹ کرے، ہمارے جو احکام ہے، ہمارے جو اللہ نے شریعت بیان کیا ہے، اس میں اگر ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کر دیا لوگوں کو سوٹ کرنے، ان کے مطابق، ان کے ڈیزائرز کے مطابق، تو پھر اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ سارا عمل، کیونکہ یہ دین جو ہے یہ مکمل اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے، یہ شریعت جو ہے، جو اس کے احکام ہے، یہ سب اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کے تحریف کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور تحریف بھی اس لیے تاکہ ہم دنیا کا فائدہ حاصل کریں، تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ اور دنیا کا 60-70 سال اگر کوئی شخص جیتا ہے، 100 سال جیتا ہے، تو اس طویل جو عمر وہ جیتا ہے اور پھر وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، اس آخرت کے جو عذاب ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی قلیل اور بہت ہی کیا ہے تھوڑا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے بارے میں محض گمان سے کام نہیں لے۔ ڈو ناٹ میک assumptions of the book of اللہ، کہ اللہ کو کیا ہے، اللہ نے کتاب میں کیا بیان کیا ہے، کیا چیز اللہ کی ناراضگی کیا چیز کرنے سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، کیا چیز کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، کیا عمل کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں محض ہم گمان اپنے ڈیزائر سے نہیں بلکہ قرآن اور سنت سے، کیا واقعی میں اللہ نے ایسا کہا ہے، کیا واقعی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے، اس بات کے بارے میں بتایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کیسے مختلف میسیجز ہمیں ملتے ہیں، اور کچھ اور دین کو ہی لے کر کہ کس طرح سے لوگ دین کو تبدیل کرتے ہیں، کس طرح سے لوگ، کیونکہ کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، کہ اگر تم نے فجر کی نماز پڑھی مثال کے لیے تو تمہارے چہرے کے اوپر ایک نور رہے گا، ظہر کی نماز پڑھی تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گا، عصر کی نماز پڑھی تو کہ فلاں چیز ہو جائے گا، مغرب کی نماز پڑھی تو فلاں چیز ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، اور پھر یہ ساری چیز بیان کرنے کے بعد وہ آخر میں ہم کیا لکھتے ہیں، آخر میں یہ سٹیٹمنٹ رہے گا وزڈم فرام دا قرآن۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہم بنا تحقیق کے، وداؤٹ اینی اوتھینٹسٹی، ہم اچھی بات بھی لوگوں کو اس وقت تک حدیث بیان نہیں کر سکتے ہیں، آگے اس میسج کو فارورڈ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم دیکھ لیں کہ کیا واقعی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کہ واقعی از اٹ فرام دا حدیث، از اٹ فرام دا قرآن اینڈ دا سنہ۔ یہ تو یہود کا طرز عمل تھا کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، اور کیونکہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے تو وہ محض گمان سے کام لیتے تھے۔ یہ امہ جو ہے، اللہ نے ہمیں کیا ہے، یہ دین جو دیا ہے، یہ احکام، یہ شریعت جو دیا ہے، وہ بالکل کلیئر اور واضح ہے، تو ہم صرف محض گمان سے کام نہیں لے سکتے ہیں۔ اور اگر گمان سے کام لیا تو پھر جیسے اس آیت میں اللہ نے 3 بار کہا ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے، تباہی ہے اس شخص کے لیے کہ جو ایسا عمل کرتا ہے۔ آگے آیت میں کہا ہے وقالو، اور وہ کہتے ہیں لن، ہرگز، تمسنا، چھوئے گی، لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی، النار، آگ، الا سوائے ایام معدودات، ایامن دن، معدودات چند، گنتی کے چند دن، وقالو لن تمسنا النار الا ایام معدودات، اور وہ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے چند مخصوص دن کے۔ قل، کہہ دیجئے، آپ کہہ دو، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، کوئی عہد،
کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لیا ہے؟ فلن کہ وہ ہرگز یخلف خلاف نہیں جائے گا اللہ کہ عہدہ اپنے عہد کی. کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے اور اللہ تو اپنی کسی عہد کے خلاف نہیں جائے گا. ام یا تقولون وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو وہ نہیں جانتے ہیں. تو اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں. اب دیکھیں یہ وہ سارا جو کام ہے جو سارا معاملات ہے وہ کس بیسس پہ وہ کرتے ہیں؟ محض گمان پر, کیونکہ ان کو کتاب کا علم نہیں ہے. تو یہ بھی ان کا گمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر مخصوص دن کے, کچھ دنوں کے. اور جو بنی اسرائیل کے جو علماء ہے وہ کتاب میں تحریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ جھوٹ بات کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جو عوام ہے وہ اس بات سے کنونسڈ ہے کیونکہ وہ تو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں. علماء بھی ہے اور ان کی جو عوام ہے دونوں بھی کیا ہے, وہ جھوٹ کہتے ہیں, وہ محض گمان سے کام لیتے ہیں, کتاب میں تحریف کرتے ہیں. لیکن گمان اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ جنت تو انہیں ہی ملے گی. مطلب وہ چاہے عمل جو بھی کر لے جنت تو انہیں ہی ملنے والی ہے. اور فرض کرے کہ اگر انہیں کیا ہے اللہ نے ان کی کسی گناہ کے سبب انہیں اگر آگ میں ڈالا, جیسے انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا تھا, تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہمیں اس آگ میں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھے گا. جتنے دن ہم نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی, اس کو اپنا معبود مانا تھا, صرف اس دن کے مطلب کچھ مخصوص دن ہی اللہ ہمیں کیا ہے جہنم میں رکھے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی. اور اگر فرض کرے کہ اگر آگ ہمیں چھو بھی لے گی, اگر اللہ ہمیں آگ میں بھی ڈال دے گا تو وہ صرف گنتی کے چند دن کے لیے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ پوچھو ان سے کہ اللہ نے کیا انہوں نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لیا ہے, کوئی ایسا وعدہ لیا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ اگر کسی سے کوئی عہد لیتا ہے, کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ تو ہرگز اپنے وعدے سے خلاف نہیں جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے ان کی جو جھوٹ بات ہے اس بات کو اللہ نے اس سوال سے کیسے رد کیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جو یہود تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں کیا ہے نہیں جائیں گے. اور پھر اللہ ان سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ایسا ہرگز ان سے کوئی وعدہ نہیں لیا تھا. اگر اللہ ان سے کوئی وعدہ لیتا تو وہ ضرور اس وعدے کو کیا ہے پورا کرتا. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب خیبر فتح ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہود تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانور دیا تھا, مطلب ایک روسٹڈ شیپ دیا تھا کھانے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان یہود سے کہا تھا کہ جو یہاں پر موجود تھے اس وقت جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گوشت جو دیا تھا کھانے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سارے یہود کو کیا ہے جمع کرے اور انہیں یہاں پر لے آئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, ان سے یہ سوال کیا کہ تمہارے والد کون ہیں. تو انہوں نے اس شخص نے جو ہے جس سے پوچھا گیا اس نے اپنے والد کا فلاح نام بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو. تو وہ شخص نے کہا کہ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ جو نام میں نے بتایا یہ غلط ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, ان یہود سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کچھ سوال کروں تو کیا تم مجھے سچ بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سچ بتائیں گے, اور اگر ہم آپ سے جھوٹ بولیں گے یا جھوٹ کہیں گے تو آپ اس جھوٹ کو کیا ہے جان جاؤ گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ جہنم میں کون جانے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جہنم میں کچھ دن رہیں گے, جیسے اس آیت میں کہا گیا کہ وہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگ ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم جہنم میں کیا ہے چند دن رہیں گے. اس کے بعد اللہ کیا کرے گا, اللہ ہمیں نکال کر تمہیں یا تمہاری امت کو اس آگ میں کیا ہے ڈالے گا, مطلب ہی ول ریپلیس یو وتھ اس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے ان پر لعنت کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں تم سے
ایک سوال پوچھوں تو تم اس کا صحیح جواب دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کا جواب دیں گے، اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ جان جاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اس گوشت میں زہر ڈالا تھا؟ کیونکہ انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گوشت دیا تھا اس میں کیا ہے، وہ اس گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ ہاں ہم نے اس میں زہر ملایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا عمل کیوں کیا، تم نے کیوں اس گوشت میں زہر ملا کر مجھے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے اس گوشت میں زہر ملایا کیونکہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ آپ واقعی میں سچے نبی ہے یا نہیں۔ اگر آپ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ تو پھر کیا ہوگا، آپ یہ گوشت کھاتے تھے اور ہم آپ سے کیا ہوتا، وی وڈ گیٹ ریڈ آف یو۔ لیکن اگر آپ سچ کہتے، اگر آپ سچے نبی ہے تو پھر اس جو زہر ہے اس کا اثر آپ کو نہیں ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود کا گروہ تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا عمل کیا تھا، اس گوشت میں زہر ملا کے دیا تھا، ان پر انہوں نے آپ نے لعنت کی تھی۔ کیسا بدترین عمل وہ کرتے تھے۔ پیچھے بھی ہم نے کچھ آیتوں پہلے پڑھا تھا کہ وہ حق کو کیا ہے، حق کو چھپاتے ہیں، حق کو باطل سے ملاتے ہیں۔ اور کہیں یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے کہ وہ عمل ان کا کتنا خراب ہے، لیکن توقع یہ رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں وہی جائیں گے اور ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ کہیں ہماری بھی ایسی مینٹالٹی نہیں ہے کہ ہم چاہے عمل جو کر لے جنت میں تو ہم ہی جانے والے ہیں، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے اور ہمارا نام مسلمان ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ جنت تو ہمارے لیے ہی ہے، چاہے ہمارے عمل کچھ بھی ہو۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ، ہم اپنے اوقات کے ساتھ، ہم اپنے جو وقت اللہ نے دیا ہے، جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمارے طرز عمل کیا ہے، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے نوجوان جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ کس چیز کے پیچھے اپنا وقت لگاتی ہے؟ کیا وہ قرآن کو سیکھنے سمجھنے اس میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں؟ اس قرآن کو کیا اہمیت دیا جاتا ہے؟ ہم نے لوگوں کو اسلام کی ایک بہت ہی بگڑی ہوئی شکل دیا ہے۔ لوگ اسلام کو کہاں سے پہچانیں گے؟ کیا کتابیں پڑھ کے اسلام کو جانیں گے، پہچانیں گے؟ بلکہ مسلمان کے عمل سے وہ اسلام کو کیا کرتے ہیں، پہچانیں گے۔ لیکن مسلمان کا جو عمل ہے وہ کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ لوگ آج اسلام کے نام سے ہی کیا ہے، وہ گھبراتے ہیں۔ جب کسی قوم اس بات سے کنونسڈ ہے، اس بات کا یقین رکھتی ہے کہ چاہے وہ عمل جو بھی کر لے، ریگارڈلیس آف دیئر ایکشن، جنت میں وہی جانے والے ہیں، تو ایسی قوم، ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہدایت جو لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے، اور اللہ ان سے اس منصب کو، لوگوں کی ہدایت کرنے والے لیڈرز، the leadership will be taken away from them۔ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے ہے، چاہے ہم جو بھی کر لے، جو عمل کر لے، بس نام مسلمان ہو اور مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، پھر چاہے ہمارا خریدنا اور ڈیلنگز، ہمارا ارننگز جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، چاہے وہ حرام حلال ہو، اس کی ہمیں کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے احکام کو، اس کی کتاب کو، اس کی اطاعت کو، یہ ساری چیزیں ہمارے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ آخرت کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں ہمیں بالکل اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا تصور، ہمارا کانسیپٹ ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہمیں اللہ اس عذاب میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ ہم تو ہم بخشے گئے ہیں، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ بلکہ یہ کہ آخرت کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں ہم یہ توقع رکھیں کہ اللہ ہمارے ہر عمل کا جو ہے وہ حساب لے گا۔ تو ہم نے جو اچھا کی ہے، جو نیکی کی ہے، تو اس کا اجر اللہ ہمیں آخرت میں دے گا۔ جو برائی کی ہے تو پھر اس کا جو سزا ہے وہ بھی دے گا۔ تو ہم نیکی اور برائی کو جانے، وی ڈفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ ایول، لیکن نیکی اور بدی کو ہم کہاں سے اس کا فرق کریں گے؟ اس کتاب سے، قرآن اور سنت سے۔ اور پھر اس آیت کے اندر وہ کیا اللہ فرماتا ہے کہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں
آگ کے اور بھی بہت سے لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہاں پہ اللہ نے نار یوز کیا ہے، اور قرآن میں ہم جہنم بھی دیکھتے ہیں، سعیر بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن میں آگ کو ان سارے مختلف ورڈ سے اس کو ریفر کیا گیا ہے۔ اور عربوں کا یہ رواج ہے کہ جس چیز کی جتنی زیادہ اس کی اہمیت ہوگی، یا جس چیز کے بارے میں جتنے زیادہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اس لینگویج میں، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس آیت میں ایک اور بات اللہ نے بتایا ہے کہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ اگر کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو پھر وہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ never breaks his promise۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ جب کسی چیز کا حکم کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے یہ حکم کیا تھا، یہ آرڈر کیا تھا کہ وہ اپنے اس بچے کو کیا ہے سمندر میں ڈال دے، اور پھر یہ ہے اللہ نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ میں ضرور تمہیں، یہ وعدہ لیا تھا کہ اب اس حکم کو کیا ہے کرے۔ آپ سوچیے کہ کسی شخص کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے پیدا ہوئے بچے کو کیا ہے سمندر میں ڈال دے، لیکن کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ قرآن میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا جب کوئی حکم آتا ہے تو بظاہر ہمیں اس حکم کی حکمت اس وقت تو نظر نہیں آتی ہے، لیکن چاہے ہمیں اس کی حکمت نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اللہ کے حکم کو ماننے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو جب سمندر میں پھینکا تھا تو اللہ دراصل اس وقت ان کو اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن دراصل اللہ ان کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے یہ حکم کیا تھا۔ لیکن اللہ نے یہ وعدہ بھی ان سے کیا تھا، ان کی والدہ سے، کہ میں ضرور تمہیں اب اس بچے کو تمہیں کیا ہے لوٹاؤں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ سورہ جب قصص میں فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا جو بچہ تھا اس کو وہ لوٹا دیا تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ اپنے وعدے سے کبھی خلاف نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے کوئی جو احکام ہوتا ہے، جب ہمیں اس حکم پر یا اس احکام پر چلنا پڑتا ہے، اور جب ہمیں sometimes it doesn't make sense to us، لیکن وہ یہ سمجھداری اس بات میں ہے کہ ہم اس حکم کو مانیں اور اس حکم کی ہم اطاعت کریں۔ یہ تو ہماری لا علمی ہے، ہماری شارٹ کمنگ ہے کہ ہم اس حکم کی حکمت کو کیا ہے نہیں سمجھتے ہیں۔ اور پھر آیت کے اختتام میں اللہ فرماتا ہے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا اٹس اے میجر کرائم، اللہ کے بارے میں کوئی چیز علم کے بغیر بیان کرنا، ٹو سے اینی تھنگ وداؤٹ نالج از اباؤٹ اللہ از اے میجر کرائم۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شرک اور جو دوسری جو جھوٹ باتیں، جو جھوٹے عقیدے یہ جو دنیا میں ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے بارے میں کیا ہے جھوٹ باندھا، علم کے بغیر وہ جو جھوٹ بات کہتے ہیں، ان ساری چیزوں سے کیا ہے یہ جھوٹ آگے پھیلتے گیا۔ اور پھر اس کی شروعات the origin of shirk began like this، کہ کس طرح سے لوگوں نے کیا ہے بتوں کو اور کچھ نیک لوگوں کو کیا ہے ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے، اور پھر یہ کہہ کے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ کہاں سے یہ سارے جھوٹے عقیدے انہیں ملے ہیں؟ کیا اللہ نے یہ چیز ان سے کہا ہے، ان کی کتاب میں کہا ہے، کسی کتاب میں کہا ہے، کوئی عہد لیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو ام تقولون، کیا تم وہ کہتے ہو علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں تم وہ کہتے ہو کہ جو تم علم نہیں رکھتے ہو۔ تو لہٰذا اس آیت سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی وارننگ ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم اللہ کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں کہیں گے کہ جس کا علم ہم کیا ہے نہیں رکھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ہے بلا کیوں نہیں، من جس نے کسب کمائی، بلا من کسب کیوں نہیں جس نے کمائی، سیئتن کوئی برائی، و اور احاطت گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کی خطائے، فَأُولَئِكَ بس وہی اصحاب النار وہ جہنم والے ہیں، دوزخی ہے، ہم وہ فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور اس کو اس کے خطاؤں نے گھیر لیا ہے، بس یہی لوگ دوزخی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں معیار بھی یہاں پہ اللہ خود بیان کرتا ہے
کہ یہ کسی شخص کی یا کسی گروپ کی ان کی نظریات یا ان کی خیالات کے مطابق نہیں ہے کہ کون جہنم میں رہے گا، کون جنتی رہے گا، کون کتنے دن جہنم میں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون جہنمی رہے گا، کون اصحاب النار والے ہیں۔ اصحاب النار والے جہنمی وہ ہے کہ جس نے من کسب سیئۃ، جس نے کیا ہے، جس نے کمائی کوئی برائی اور پھر اس کی برائی، اس کی گناہوں نے اسے گھیر لیا ہے، یہی شخص جہنمی ہے۔ مطلب یہ میٹر ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے محض گمان کے مطابق ہے کہ فلاں شخص، ہم کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو سکتے کہ فلاں شخص انڈیویجول یا گروپ یا یہ قوم جہنم میں ہوگا، یہ جنتی ہے۔ یہ ہماری آرزو ہے، جھوٹی تمنائیں کے بیسس پر نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو برائی کو کیا ہے، ایک ہوتا ہے برا عمل کرنا، ٹو ڈو اے سن، ٹو کمٹ اے سن، لیکن یہاں پہ اللہ بتاتا ہے کہ من کسب مطلب گناہ کو کمانا ہے۔ گناہ کو کمانا گناہ کرنے سے بہت زیادہ درجے برا عمل ہے، کہ جیسے کہ کوئی شخص ہے وہ گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرنے کے بعد اس کو اس چیز کی خبر بھی ہوتی ہے کہ جو کام اس نے کیا ہے، جو عمل اس نے کیا ہے وہ برا ہے، وہ گناہ ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اس گناہ سے باہر آ جائے، اس گناہ سے توبہ کرے، وہ مزید کیا کرتا ہے، اور گناہ کرتا ہے۔ اور گناہ جو ہے sin pulls another sin، یعنی ایک گناہ جو ہے اگر وہ شخص اس گناہ میں ہی رہے گا، اس گناہ سے باہر نہیں آئے گا، اس کی توبہ نہیں کرے گا، تو پھر وہ ایک اور گناہ کو کیا ہوگا، وہ دعوت دے گا، اور پھر اس کی کنڈیشن، اس کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے کہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئُهُ، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا ہے، وہ مزید اور گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اور وہ گناہ میں اس قدر آگے بڑھتا ہے کہ وہ گناہوں سے گھر جاتا ہے، گناہوں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی بہترین تعلیم دیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے، کوئی ایسا عمل کرتا ہے، اور گناہ کا ڈیفینیشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے کہ وہ چیز جو ہمارے دل میں کیا ہے، وہ کھٹکتی ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ لوگوں کو وہ چیز ظاہر ہو جائے، وہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ تو جیسے ہی کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے، یا اس نے کسی سے جھوٹ بولا ہے، یا کسی کی کوئی حق تلفی کی ہے، جو بھی برائی کی ہے، جب اس شخص کو احساس ہو کہ اس نے وہ برا عمل کیا ہے، وہ گناہ کیا ہے، تو فوراً ہی سب سے پہلے کیا کرے، اس کو اسی وقت اسٹاپ اٹ ایٹ دیٹ ویری مومنٹ، اور پھر فوراً ہی کیا کرے، اس گناہ کے ایفیکٹ کو، بریک دی ایفیکٹ آف دیٹ سین۔ کیسے اس گناہ کی ایفیکٹ کو اس کو توڑے؟ استغفار کر کے، تسبیح پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے، کوئی نفل نماز پڑھ کے۔ مطلب جب اس شخص کو یہ اس بات کا پتہ چلے کہ اس نے گناہ کیا ہے، تو فوراً ہی اس کو کیا کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے، اور پھر رکنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس گناہ کو، اس برائی کو کوئی اچھائی سے دفاع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو برائی ہے، جو نیکی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ برائی کو دفاع کرتے ہیں۔ اور پھر ذالک ذکر للذاکرین، یہ جو ذکر ہے، یہ جو ریمائنڈر ہے، وہ کس کے لیے ہے، جو اس نصیحت کو کیا ہے، قبول کرتا ہے۔ ابن عباس اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ گناہ سے مراد بلا من کسب سیئۃ، کہ جس نے برائی کو کمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بری چیز ہے اور اس بری چیز کو انسان کیا کرتا ہے، اچھی چیز دے کر اور بری چیز کو لیتا ہے، مطلب گناہ کو وہ کماتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو جس برائی کے بارے میں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، وہ میجر جو سن ہے، جو کرائم انسان کا، وہ ہے شرک۔ کیونکہ یہ جو دل کے اندر اگر یہ جو شخص شرک کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ مزید اور دوسرے گناہوں کو دعوت دیتا ہے، which means شرک جو ہے وہ سارے جو گناہ کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے، وہ شرک ہے، اور ساری جو اچھائی کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے، وہ توحید ہے۔
اس آیت میں کیا کہا ہے کہ اصحاب النار کون ہے؟ اصحاب النار وہ لوگ نہیں ہے کہ جو صرف گناہ کرتے ہیں، جو صرف خطا کرتے ہیں، کیونکہ بنی آدم جو ہے، انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، وہ گناہ تو کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد اس گناہ سے باہر نہیں آتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے رجوع نہیں کرتا ہے، استغفار نہیں کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، اور اس حالت میں وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کتنی خوفناک وہ بات ہے کہ وہ شخص کیا ہے، وہ اصحاب النار ہے۔ اور پھر وہ کیا اللہ نے فرمایا کہ وہ صرف جہنم میں نہیں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس میں کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یاد رکھے کہ جو کوئی شخص برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو فوراً ہی پہلے اس گناہ سے یا اس برائی سے کیا کرے، اس سے رک جائے، اور پھر اللہ سے کیا ہے، رجوع کرے اور توبہ کرے۔ کیونکہ یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ انہوں نے خود کمایا ہے۔ کس کو کمایا ہے؟ اس برائی کو، اس جہنم کی آگ کو وہ خود انہوں نے پسند کیا ہے۔ Imagine that they chose error for guidance، انہوں نے گمراہی کو کیا ہے، پسند کیا ہے، گمراہی کو خریدا ہے۔ کس کے بدلے، کس کے عوض؟ ہدایت کے بدلے۔ اسی لیے دنیا میں جو سب سے اہم چیز ہے، جو سب سے قیمتی تحفہ ہے اس دنیا میں، وہ ہے نعمت ہدایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا، یہ تعلیم دی کہ جب ہم قرآن کی ان آیتوں کو پڑھے جہاں پہ جہنم کے بارے میں آیا ہے، تو پھر اس سے کیا ہے، پناہ مانگے، اللہم اجرنا من النار۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سے جب ہم کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرنے کے بعد کیا ہے، اس گناہ کی ہی کنڈیشن میں نہ رہے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم فلاں وقت یا فلاں جگہ یا کچھ ایسا عمل ہوگا یا ایسا کام ہوگا یا چند مخصوص مہینے میں یا کچھ عبادت کرنے کے بعد ہم کچھ وقت کے بعد ہم اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں، بلکہ جیسے ہی ہمیں اس گناہ کا، اس عمل کا پتہ چل، اس برائی کا جب ہمیں علم ہوتا ہے تو فوراً ہی اس کی کیا ہے، اللہ سے رجوع کرے، اس کی توبہ کرے اور اس کا کمپنسیشن بھی ہم ادا کر دے۔ کیونکہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو آخری لمحہ کب ہوگا، اور ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اس گناہ سے توبہ کرے بغیر اس دنیا سے چلے جائے۔ دنیا سے جانے کے بعد تو ہم دوبارہ سے دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں اس گناہ کی معافی مانگنے، اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، جو اپنے گناہ ہے ان گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، یا جو ہم نے کمی کوتاہی کی ہے، وہ سارے معاملات کو ہم سلجھانے کے لیے دوبارہ سے تو کیا ہے، دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں، اس حالت میں نہ ڈالے کہ ہم نے گناہ کیا ہے اور پھر اس گناہ میں ہی ہم پڑے رہے ہیں، اس گناہ میں ہم ڈوبتے جا رہے ہیں اور پھر ہمارا آخری وقت آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا بنائے۔ پھر آگے آیت میں کیا فرمایا؟ جب قرآن کی جو آیت ہے، جب کسی جہنم کی آیت کا ڈسکرپشن آتا ہے تو پھر فوراً ہی اس کے بعد کیسی آیت آتی ہے کہ جب یہ جہنمیوں کا ڈسکرپشن ہے کہ جہنم میں کون رہے گا، اصحاب النار کون ہے، کہ جنہوں نے کیا ہے، برائی کو کمایا ہے اور اس برائی میں رہے ہے۔ تو پھر اس کے اپوزٹ کون ہے؟ والذین، اور جنہوں نے آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کیا ہے، نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجنہ، جنتی ہے، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ تو اس آیت میں کیا بتایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، تو قرآن میں ہم ہر بار دیکھتے ہیں کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ کسی شخص کی نجات کے لیے، کسی شخص کو اصحاب الجنہ بننے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل، نیکی وہ ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بیان کیا ہے اور بتایا ہے۔ ہم اپنے عمل صالح کا ہم خود اپنا ڈیفینیشن نہیں دے سکتے۔ جو کام چاہے وہ کتنا بھی ہمیں نیکی کا نظر آتا ہو، لیکن اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیکی کا کام نہیں بتایا ہے، عمل صالح نہیں بتایا ہے، تو پھر وہ نیکی نہیں ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کیا ہے، ضروری ہے۔ کس کے لیے ضروری ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ، مطلب جنت میں جانے کے لیے کچھ چیزوں کو کمانا ہوگا، اس جنت کو کمانا ہوگا۔ کیسے کمانا ہوگا؟ اپنے عمل سے، نیک عمل سے اور ایمان سے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھے کہ جنت کے اندر کوئی شخص صرف اپنے عمل کے بیسس پر نہیں جا سکے گا۔
حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ اس کا عمل اس کو جنت میں لے کے جائے گا، لیکن عمل صالح اللہ نے ہمیں کیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایمان بھی رکھیں اور عمل صالح بھی کریں. تو لہٰذا ہمارے ایکشنز، ہمارے عمل کیسے ہونے چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے سکھایا ہے. دیکھیے، اور جہاں عمل صالح کی بات آتی ہے تو ہر وہ نیک کام جو اللہ کو پسندیدہ ہے اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعلیم دی ہے وہ عمل صالح ہے. اور یہ جنت جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کمانا. اللہ نے اس دین کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے، اور وہ بہت ہی آسان، ویری سمپل دین ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت آسان ہے، بلکہ ہمارا رب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اللہ تو ہمارے اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ کب بندہ کوئی نیکی کر لے. اور نیکی جہاں اللہ کی رحمت کا معاملہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص نیک کام کرتا ہے پھر اللہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے، بلکہ جب ہم نیکی کرنے کا صرف ارادہ ہی کر لیتے ہیں تو اس شخص کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اور پھر جب وہ اس نیکی کو کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو کتنا اجر دیتا ہے؟ 10 اجر دیتا ہے. اگر اللہ کی یہ اللہ غفور الرحیم ہے، اگر وہ چاہے تو اس نیکی کا اس کو 700 7000، ہم نہیں جانتے کہ اللہ اس کا اجر کتنا اس کو بڑا کر دے گا، اس کی نیت کے مطابق کہ اس بندے نے اس عمل کو کس نیت سے اور کس اخلاص سے کیا ہے. اور جہاں برائی کا آتا ہے تو پھر وہ برائی بھی کیا ہے کہ کوئی بندہ برائی کرتا ہے اور فوراً ہی اللہ اس کو پکڑتا ہے، اس کو عذاب میں ڈال دیتا تھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جب کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی برائی لکھی نہیں جاتی ہے. جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو لکھی جاتی ہے کہ اس نے ایک نیکی کی ہے، لیکن جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے برائی لکھی نہیں جاتی ہے جب تک کہ وہ اس برائی کو کر لے. اور پھر وہ اس برائی کو جب کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس برائی کے لیے ملٹیپلائی کر کے اس کو عذاب دیا جاتا ہے. لیکن نیکی کے لیے اللہ کا معاملہ کیسا ہے کہ وہ اگر نیکی کر دیتا ہے، کر گزرتا ہے، تو پھر اس کا اجر اللہ کتنا بڑا کر دیتا ہے. لیکن برائی کے لیے اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اللہ سے وہ رجوع کرتا ہے، تو پھر تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے عمل نامے سے اس برائی کو کیا کرے، مٹا دے. یہ ہے اللہ کی رحمت. لیکن یہ صرف یہاں تک کہ اس کی رحمت محدود نہیں ہے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ان فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ اس شخص کی جو برائی ہے، نہ صرف اس برائی کو اس کی عمل نامہ سے مٹا دے، بلکہ اس برائی کے بدلے اس کے لیے کیا لکھے، ایک نیکی کو لکھے. اصحاب النار اور اصحاب الجنت دونوں میں فرق ہے نا. یہ اصحاب النار وہاں کیوں پہنچے اور اصحاب الجنت جنت میں کیوں پہنچے؟ تو دنیا میں ان کا عمل کیسا تھا؟ دنیا میں جو ان کا عمل تھا وہ چیز نے ڈٹرمن کیا کہ آخرت میں وہ شخص کہاں پہنچے گا. جو اصحاب النار ہے ان کا طرز عمل ہم نے پیچھے پڑھا کہ کیا انہوں نے اللہ کی کتاب میں کیا ہے تحریف کیا ہے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے حق سے کیا ہے دور رہے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جس کا وہ علم نہیں رکھتے ہیں. لیکن اور پھر ان کا جو وہ اس بات کو کیا ہے، اس بات سے وہ مطمئن ہے کہ عمل وہ چاہے جو بھی کر لے جنت میں تو وہی جائیں گے. لیکن اللہ یہاں پہ بتاتا ہے کہ جہنم میں کون جائے گا اور اس کی کیا وجہ ہوگی، اس کا کیا جرم ہوگا، اور جنت میں جو جانے والا شخص ہے اس کا عمل کیسا ہوگا، جو ایمان لائے گا اور جو نیک عمل کرے گا. تو دنیا میں اس شخص کا جو عمل ہے، اس کے ایکشنز، اس کا قول، اس کا رویہ، اس کی ایٹیٹیوڈ، دنیا میں انسان کا عمل یہ طے کرے گا کہ آخرت میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. جب جنتی کو یہ دکھایا جائے گا، وہ جہنم دکھائی جائے گی کہ یہ وہ جگہ ہے جس سے اللہ نے ان کو بچا لیا ہے. اللہ نے ان کو اس دنیا میں ہدایت دی، انہوں نے نیکی کی، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ کی کتنا رحم اور کرم ہے کہ اللہ نے انہیں اس جہنم سے بچا لیا ہے. اینڈ ہی گائیڈڈ دیم ان دا ورلڈ، کہ آج آخرت میں وہ ان کا مقام کہاں ہے، جنت میں ہے. اللہ نے آج ہمیں وہ موقع دیا ہے، وہ زندگی دی ہے، وہ ہدایت دیا ہے، وہ کتاب دیا ہے کہ وی کین ڈٹرمن کہ ہمارے ایکشنز جو ہے وہ ہمیں آخرت میں کہاں لے جائیں گے.
اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس کتاب کی تعلیم کو حاصل کریں، اس پہ استقامت دے، اور ہم اپنے عمل کو ایسے بنائیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اصحاب الجنت میں شمار کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آیت نمبر 79 سے 82 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 79، سب میرے ساتھ ہے۔ فویلن، سو خرابی ہے۔ ویل جو ہے ہلاکت کے لیے استعمال ہوتا ہے، خرابی، تباہی، افسوس، اور عموماً حسرت کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ حدیث کی روح سے ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر اس کو اس کی تہہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔ تو فویل للذین، ان کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے۔ اب ہاتھ کے لیے جو ہے نا کون سا ورڈ ہے ہاتھ کا؟ ید، ٹھیک ہے، تو بایدیہم۔ اور یہاں فویل للذین جو کہا گیا ہے، تو للذین سے یہود کے علماء مراد ہیں جو لکھتے ہیں الکتاب۔ کیا لکھتے ہیں وہ؟ الکتاب۔ کتاب ویسے تو لکھی ہوئی کوئی چیز کو کہتے ہیں، لیکن کسی بھی پیس آف رائٹنگ کے لیے بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ الکتاب کا مطلب ہے کہ وہ فتوے جو یہودی علماء لکھا کرتے تھے، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے۔ ثم، پھر، یقولون، ان کے علماء کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے۔ تو ھذا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ فتووں کی طرف، ٹھیک ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ فتوے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ لیشتروا، تاکہ وہ حاصل کریں، بھی، اس سے، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی۔ فویل، سو خرابی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس میں سے جو، کتبت ایدیہم، لکھا ان کے ہاتھ نے۔ وہ ویلن، اور خرابی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس سے جو، یکسبون، وہ کماتے ہیں۔ دیکھیے یکسبون کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے کیف سین با۔ کسبا، نفع یا فائدے کے لیے کچھ کام کرنا، خواہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو۔ تو اس آیت میں جو ہے اس کا معنی کیا ہے کسبت کا؟ جو وہ کمائی کرتے تھے فتوے بیچ کر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس آیت میں آپ دیکھیں آیت نمبر 79 میں یکتبون، یقولون اور یکسبون، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے نا وہ پلورل ورڈز ہیں، پلورل کی شیپنگ ہے، ورڈ شیپنگ۔ کیوں؟ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ اس میں اونا کا ساؤنڈ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ سو ان کے لیے خرابی ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ذریعے حاصل کر لیں تھوڑی سی قیمت۔ سو ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو ان کے ہاتھ نے لکھا، اور ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ آیت نمبر 80 دیکھتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا۔ اب یہاں پہ کس نے کہا؟ ان کی عوام نے، یہود کی جو عوام تھی انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ۔ لن یعنی ہرگز نہیں۔ اچھا، میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ نہیں کے لیے کون کون سے استعمال ہوتے ہیں ورڈز؟ لن اور لا اور ما، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی لن آئے گا اس کا کیا معنی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں پہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو۔ ہم کو کیسے پتہ چل رہا ہے ہم کو؟ کیونکہ نون الف زبر نہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمسنا یہ جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے میم سین سین۔ مس کس کو کہتے ہیں؟ جسم کو چھونا، ٹچ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو لن تمسنا النار، ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ، الا، سوائے، ایامم، دن،
یہ پلورل ہے. کس کا پلورل ہے؟ یوم کا پلورل ہے. یوم بھی دینی ہوتا ہے نا, تو جیسے انگلش میں ڈے اور ڈیز ہوتے ہیں نا, ون ڈے اور بہت سارے ہوئے تو ڈیز, تو اسی طرح یوم کا پلورل کیا ہے؟ ایامن, دن. معدودات, چند. ٹھیک ہے. معدودات کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین دال دال. عدد, عدد کس کو کہتے ہیں؟ نمبرز کو. ٹھیک ہے, گنتی کو. تو معدودتاً کیا ہوا؟ گنی ہوئی چیز. ٹھیک ہے, تو گنے ہوئے دن. اوکے, تو کل کہہ دو اتخذتم, کیا تم نے لیا, عند اللہ, اللہ کے پاس, یعنی تم نے کیا اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے کے رکھا ہے؟ عہدن, اتخذتم عند اللہ عہدن, کیا تم نے لیا اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ؟ فلن, تو ہرگز نہیں. ف کا کیا آئے گا؟ تو. ہرگز نہیں. یخلف اللہ, خلاف کرے گا اللہ, عہدہ, اپنا وعدہ. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ام کیا تقولون, تم کہتے ہو. اب دیکھیں یہاں پہ تم کا میننگ کیسے آ رہا ہے, کیونکہ سٹارٹنگ میں ورڈ کے تا زبر ت ہے. ٹھیک ہے. علی اللہ, اللہ پر. ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. ما کا کیا ہوگا؟ جو. لا نہیں, تعلمون تم جانتے, تو ما لا تعلمون تم نہیں جانتے. رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا. کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آیت نمبر 81 کی ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں. بلا, کیوں نہیں, من, جس نے, کسبہ, کمائی, سیئتن, کوئی برائی. سیئتن کا روٹ ورڈ ہے سین واو حمزہ. سو یعنی بدصورت ہونا, ناگوار ہونا. عموماً ظاہری بدصورتی کے لیے یا معنوی خرابی دونوں کے لیے آتا ہے. وہ برائی جو کسی کے اندر ہو. ٹھیک ہے. وہ احاطت, اور گھیر لیا. اردو میں آتا ہے نا احاطہ کرنا, یہ وہی ہے. بھی اس کو, خطیئتہ, اس کی خطائیں. فاولئک, پس یہی لوگ, اصحاب النار, آگ والے ہیں. ہم, وہ, فیہا, اس میں, خالدون, ہمیشہ رہیں گے. اچھا, اب یہاں پر جو اولئک ہے اس کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں. اولئک جو ہے وہ اسم اشارہ بعید ہے, یعنی دور کی چیز کے اشارے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اور اولئک جو ہے وہ پلورل ہے. کس کا پلورل ہے؟ ذالک اور تلک کا. ذالک جو ہے مذکر واحد کے لیے یوز ہوتا ہے, دور کے اشارے کے لیے. اور تلک جو ہے وہ مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے, سنگولر کے لیے. جب ایک لڑکی ہو یا فیمیل ہو تو اس کے لیے تل کا یوز ہوتا ہے. اور اگر ایک آدمی ہو یا لڑکا ہو یا کوئی بھی میل ہو, ایک ہو, تو ذالی کا یوز ہوتا ہے. اور جب بہت سارے لوگ ہوں جن کی طرف ہم دور کے لیے اشارہ کر رہے ہیں تو اولائی کا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو میں نے سنگولر اور پلورل کا بتا دیا. ڈویل بھی ہے, لیکن قرآن مجید میں جو ہے بہت زیادہ, آپ دیکھیں گے, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک ذالک تلک کتنا یوز ہوا ہے, بہت زیادہ یوز ہوا, اور اولائی کا بھی یوز ہوا ہے. تو یہ بہت زیادہ سنگولر اور پلورل فارمز میں ہی یوز ہوتے ہیں. اور ڈوئل فارمز میں کبھی کبھی آتے ہیں جب وہ ذکر ہوتا ہے دو لوگوں کا, تب. تو جب بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بتا دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. تو رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا, بس یہی لوگ دوزخی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 82, والذین, اور جو لوگ آمنوا, ایمان لائے, وعملوا, اور انہوں نے کیے, الصالحات, اچھے عمل, اولئک, یہی لوگ, اصحاب الجنہ, جنت والے ہیں, ہم, وہ, فیہا, اس میں, خالدون, ہمیشہ رہیں گے. رننگ ٹرانسلیشن, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے, یہی لوگ جنت والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. الحمدللہ ورڈ انالیسس مکمل ہوئی. انڈیویجول میننگز دیکھتے ہیں. نمبر 33 پیج نمبر 57, ویلن, ہلاکت, بربادی, یکتبون, وہ لکھتے ہیں, بِأَیْدِیہم, اپنے ہاتھوں سے, لیشترو, تاکہ وہ خرید لیں, یکسبون, وہ کماتے ہیں, لن تمسنا, ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی, ایامن, معدودات, گنتی کے چند دن, اتخذتم, کیا تم نے بنا لیا ہے, لن یخلفا, وہ ہرگز خلاف نہ کرے گا, عہدہ, اپنا وعدہ, من کسبا, جس نے کمایا, سیئتن, برائی,
احاطت گھیر لیا خطیئتہ اس کی خطاؤں نے. کویشچن آنسرز دیکھتے ہیں. سوال نمبر 60 امی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جواب وہ لوگ جو کتاب اللہ کا علم نہیں رکھتے تھے انہیں یہاں امی کہا گیا ہے. سوال نمبر 61 دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، یہ عقیدہ انسانی زندگی پر کیا اثر مرتب کرتا ہے؟ جواب یہ عقیدہ انسان سے ہدایت کی طلب اور صراط مستقیم پر چلنے کی جستجو کو ختم کر دیتا ہے، لہٰذا انسان اپنی خواہش نفس کا غلام بن کر رہ جاتا ہے. تو یہیں پر آج کا سیشن اینڈ ہوتا ہے اور مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگلے سیشن میں دوبارہ ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.